کچھ دن پہلے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے اراکین اسمبلی اور سینٹ وزیر اعظم سے ملنے گئے تو گفتگو کابینہ میں ایک نئی تبدیلی کی طرف مڑ گئی۔ یہاں سے بات آگے بڑھی تو وزیر اعظم نے ذرا تلخ لہجے میں کہا، پارلیمانی طرز حکومت کی مصیبت ہے کہ اس میں ہر شخص وزیر بننا چاہتا ہے۔ وزیر اعظم کے اس فقرے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ملک میں بار بار صدارتی نظام کی بحث کا شروع ہو جانا بے وجہ نہیں۔ پارلیمانی نظام سے تازہ ناگواری کی وجہ غالباً یہ ہے کہ اسمبلی میں جہانگیر خان ترین کی جوڑی ہوئی معمولی سی اکثریت قائم رکھنا بذات خود ایک کام ہے، اور اتنا ہی نازک جتنے وزارت عظمیٰ کے فرائض۔ اب چونکہ جہانگیر خان ترین بھی نامعلوم وجوہات کی بنیاد پر الگ کر دیے گئے ہیں، اس لیے حکومتی اتحاد کو سنبھالے رکھنے کا کام ان کے بعد سوائے عمران خان کے دوسرا کوئی نہیں کر سکتا۔ ایسی جھنجھلا دینے والی صورتحال میں امریکی طرز کے صدارتی نظام کی طرف نظروں کا اٹھنا بالکل فطری ہے۔ پھر عمران خان اکیلے وزیر اعظم تو نہیں جو پارلیمانی نظام کی الجھنوں سے برہم نہیں ہوتے۔ کئی روایات تو اس طرح کی بھی ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو اور نواز شریف بھی اپنے اپنے ادوار حکومت میں انہی خطوط پر سوچتے رہے ہیں۔ جنرل ایوب خان نے تو ایک بے تکا سا صدارتی نظام بنا بھی لیا تھا، لیکن وہ اسے اپنے ہاتھوں دفن کر گئے۔ لیکن ان کے بعد آنے والے ہر فوجی ڈکٹیٹر نے اس گڑے مردے کو اکھاڑ کر اپنا سہارا بنایا۔ شاید اسی لیے ہمارے ہاں صدارتی نظام سے ایک نفرت نے جڑ پکڑ لی ہے۔ جیسے ہی کوئی صدارتی نظام کا نام لیتا ہے تو فوراً اسٹیبلشمنٹ کا مہرہ قرار پا کر جمہوری قوتوں کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ حالانکہ صدارتی نظام بھی اتنا ہی جمہوری ہوتا ہے جتنا پارلیمانی۔ لیکن پاکستان میں دلیلیں کون سنتا ہے؟ جب بھی ملک میں صدارتی نظام کی بحث چھڑتی ہے تو ایک سوال ذہن میں ضرور اٹھتا ہے، اور وہ یہ کہ آخر ایسا کیا کام ہے جو وزیر اعظم کرنا چاہے لیکن نہیں کر پاتا۔ پاکستان میں صنعتوں کو سرکاری تحویل میں لینے کا تباہ کن اقدام ذوالفقار علی بھٹو نے بطور وزیر اعظم اٹھا لیا، کسی نے ان کا ہاتھ نہیں پکڑا۔ محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنے دور اقتدار میں بجلی پیدا کرنے والے کارخانوں کی سخت ترین شرائط مان لیں تو آج تک ان پر عمل ہو رہا ہے۔ نواز شریف نے موٹر وے بنانے چاہے تو پورا نظام ان کے تابع ہو گیا۔ انہوں نے بجلی کے مہنگے ترین منصوبے لگائے، کسی نے انہیں روکا نہیں۔ عمران خان کی ہی مثال لے لیں، ہمارے وزیر اعظم کے پاس صوبوں میں مداخلت کا محدود سا اختیار ہے، لیکن ملک میں لاک ڈاؤن کے معاملے پر سب نے ان کی بات مانی۔ جب تک وہ خود اس معاملے پر الجھاؤ کا شکار رہے، پورے ملک میں کنفیوژن پھیلا رہا۔ ان کا حتمی فیصلہ لاک ڈاؤن کے خلاف آیا تو سب نے مان لیا۔ وہ کہتے تھے IMF نہیں جاؤں گا۔ اس معاملے کو نمٹانے میں جو تاخیر کی انہوں نے خود کی۔ جیسے ہی فیصلہ کیا ہر ایک مان گیا۔ انہوں نے ریاستی قرضوں کو الیکشن کا شوشہ بنایا، از خود قرض نہ لینے کا اعلان کیا۔ حکومت میں آ کر قرضے لینے لگے تو حکومتی ڈھانچے میں کسی نے ان کی حکومت دولی کا تصور تک نہیں کیا۔ وہ جہانگیر خان ترین کو ویسے ہی نکال دیتے تو بھی کچھ نہ ہوتا۔ انہوں نے ایک کمیشن بنا کر پہلے سے کیے ہوئے فیصلے کا جواز چاہا تو سرکاری افسروں نے چینی پر رپورٹ لکھ کر مہیا کر دیا۔ اسد عمر کو نکالا، کچھ نہ ہوا، واپس لائے، کچھ نہ ہوا۔ حتیٰ کہ صدر مملکت کراچی روانہ ہونے لگے تھے، نہ گئے کیونکہ وزیر اعظم کی مرضی کے تابع موسم نے اجازت نہ دی۔ ایک وفاقی وزارت کے لیے کسی کا نام ان کے دوستوں نے انہیں دیا، وہ مان بھی گئے، لیکن عین وقت پر اپنا فیصلہ تبدیل کر لیا۔ کوئی طوفان نہیں اٹھا۔ ان سب کے علاوہ پنجاب کے IG کی پے در پے تبدیلیاں، چیف سیکرٹریوں کی اکھاڑ پچھاڑ، آخر ایسا کیا ہے جو وزیر اعظم نے چاہا لیکن ہوا نہیں؟ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم بہت کچھ کر سکتا ہے لیکن سب کچھ نہیں کر سکتا۔ وزیر اعظم جمہوری طور پر منتخب ہوتا ہے، بادشاہ نہیں ہوتا۔ اسے اپنے کیے کا حساب دینا ہوتا ہے۔ وہ اپنے اختیار کی لاٹھی سے لوگوں کو ہانک نہیں سکتا بلکہ ساتھ لے کر چلتا ہے۔ یہ کام صدارتی نظام میں صدر کو بھی کرنا پڑتا ہے۔ امریکہ میں کانگریس صدر کے دیے ہوئے بجٹ کو روک لیتی ہے۔ حکومت کو سینٹ اور ایوان نمائندگان میں جواب دینا پڑتا ہے۔ امریکی صدر کی طاقت بھی قانون کی پابند ہے۔ اس لیے پاکستان میں جمہوری طریقے سے صدارتی نظام بھی رائج کر دیا جائے اور عمران خان صدر بن جائیں تو پھر بھی سیاسی مجبوریوں سے ان کی جان نہیں چھوٹے گی۔
وہ معاشرے کو تقسیم کرنا چاہیں گے تو اس کے نتائج بھی بھگتنا پڑیں گے۔ بطور صدر وہ جو کچھ بھی کریں گے اس کا جواب دینا ہوگا۔ صدارتی نظام کے مطابق قانون سازی حکومت سے بالکل الگ ہو جائے گی تو معمولی سی قرارداد لانے کے لیے بھی دانتوں تلے پسینے آ جائیں گے۔ ہر صوبائی حکومت اتنی طاقتور ہوگی کہ وفاق ان کے معاملات میں مداخلت کا سوچے گا بھی نہیں۔ اس اصول پر اگر بلدیاتی نظام بھی استوار ہو گیا تو بلدیاتی اداروں کے سربراہ بھی صدر کی گوشمالی میں کسی سے کم نہیں ہوں گے۔ صدارتی نظام کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ صدر جو کہے ہو جائے۔ اس نظام میں بھی ہر سوال کا جواب اور ہر عمل کا حساب دینا ہوتا ہے۔ پچھلے 2 برسوں کا تجربہ یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کا مسئلہ نظام نہیں، بے عملی ہے۔ انہوں نے تبدیلی کے جو وعدے کیے تھے ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس پر وہ کوئی ٹھوس کام کر سکے ہوں۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ان کے گرد ایسے لوگوں کا گھیرا ہے جو حادثاتی طور پر عمران خان کے نام پر انتخابات جیت گئے اور وزیر بن گئے۔ معاشی تباہی کے لیے تو مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ اور گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر کا نام ہی کافی ہے، لیکن ایک ایسے وزیر بھی ہیں جو پاکستان سے باہر باقاعدہ طور پر دیوالیہ نکلوا بیٹھے تھے، اب وزیر اعظم کو معاشیات اور کاروبار پر مشورے دیتے ہیں۔ وفاقی کابینہ میں شامل بیشتر لوگ وہ ہیں جو اپنی وزارت کو سمجھتے ہیں نہ سیاست کو، اس لیے ہر شام ٹی وی سکرین پر ان کی بے معنی گفتگو حکومت کا مذاق اڑوانے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ معاونین خصوصی کی ایک ایسی فوج ہے جسے اپنی موجودگی ثابت کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ڈرامہ رچانا پڑتا ہے۔ کبھی کوئی احتساب کی بین بجاتا ہوا سامنے آ جاتا ہے تو کوئی ملک میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا انقلاب لانے کا دعویٰ کر کے اپنی جگہ بناتا ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ ملک چلانا تو دور کی بات، کوئی دکان نہیں چلائی جا سکتی۔ شاید وزیر اعظم باور کر بیٹھے ہیں کہ نکموں کی اس گروہ کو انہوں نے الگ کیا تو ان کی جماعت متحد نہیں رہے گی۔ اس تاثر کے برعکس حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں کو انہوں نے پارٹی کی مجبوری سمجھ رکھا ہے ان کی حیثیت ہی نہیں کہ حکومت کے لیے کوئی مشکل کھڑی کر سکے۔ تحریک انصاف عمران خان کا دوسرا نام ہے۔ اس میں کسی کی جرت نہیں کہ انہیں چیلنج کر سکے۔ عمران خان کو اگر کسی کو سنبھالنا ہے تو ان کے اتحادی ہیں، اور سیاست میں اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے، نظام چاہے پارلیمانی ہو یا صدارتی۔ وزیر اعظم آج بھی 1 کروڑ نوکریوں اور 50 لاکھ گھروں کا وعدہ پورا کرنے چل پڑے تو یہی پارلیمانی نظام ان کے پیچھے ہوگا۔ انتظامی اصلاحات سے بھی انہیں کوئی نہیں روک رہا۔ ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ ہے تو وہ لوگ ہیں جو دن رات ان کے گرد بھنگڑے ڈالتے ہیں۔ مسئلہ پارلیمانی نظام میں نہیں، ان کے منتخب کردہ لوگوں میں ہے، وزیر اعظم کے دفتر میں ہے، یا خود خیر چھوڑیے۔